ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ سفارتی محاذ پہ بہت اہم فیصلہ کیا گیا اور اس کے کچھ سفارتی ثمرات بھی ہوں گے؟ دیکھیے یہ جو فیصلہ ہے اس کی دو انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہیں. پہلی تو یہ ہے انگریزی کی ٹرم ہے شروڈ ڈپلومیسی. پاکستان کی طرف سے یہ ایک شروڈ ڈپلومیسی ہے اور اس سے ٹرمپ صاحب کو خوش رکھنا ہے. اچھا. اور تاکہ وہ جو ساؤتھ ایشیا کے انڈیا پاکستان معاملات ہیں اس میں وہ ایکٹیو رہیں. اچھا. یعنی پاکستان چاہتا ہے کہ امریکہ کی سپورٹ سے ڈائیلاگ انڈیا پاکستان کا ڈائیلاگ ہو، کشمیر پہ بات چیت ہو. تو اس طریقے سے پاکستان کا خیال یہ ہے کہ ٹرمپ کو انگیج رکھا جا سکتا ہے. پاکستان کا خیال پاکستان کے ٹرمپ خوش ہوں گے ہم سے؟ جی نہیں، اس فیصلے سے تو خوش ہوں گے. کسی نے ریکمنڈ کیا ہے نام جو ہے. دوسرا اس کا پہلو یہی ہے جو شروع ڈپلومیسی میں نے کہا ہے کہ اس سے انڈیا میں پریشانی پیدا ہوتی ہے. انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان ڈپلومیٹک لیول پہ اس قسم کے اقدامات کر رہا ہے جس سے پریشر انڈیا پہ پڑتا ہے. کیونکہ اگر امریکہ یہ کہتا ہے گفتگو کرو تو پریشر انڈیا پڑتا، اور انڈیا پہ اس لیے پڑتا ہے کہ انڈیا کہتا ہے جی یہ امریکہ کا رول نہیں تھا، یہ تو پاکستان ملٹری اور انڈین ملٹری کی آپس کی گفتگو سے سیز فائر ہوا ہے. جبکہ پاکستان نے کہا ہے، صدر ٹرمپ نے ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ یہ بات کہہ دی ہے، لیکن انڈیا جو ہے وہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا. تو ایک تو یہ ہے کہ انڈیا اس سے امبیرس ہوتا ہے، امریکہ سے تعلقات بہتر ہوتے ہیں کم از کم ٹرمپ کے ساتھ. ٹرمپ جو ہے وہ لگا رہے گا یہ جو ایشو ہے ساؤتھ ایشیا کا. لیکن اس کا دوسرا پہلو ہے. وہ کیا ہے؟ دوسرا پہلو جو ہے اس کے لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو فیصلہ پاکستان نے کیا ہے یہ جلد بازی میں کیا ہے اور پری میچور ہے. کیونکہ یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے ساؤتھ ایشیا میں امن کو پروموٹ کیا ہے، لیکن مڈل ایسٹ کے اندر ایران کے خلاف جو وہاں ہو رہا ہے اس کو ہوا دینے میں ٹرمپ کا ذاتی رول ہے. یعنی ایک تو امریکہ میں یہی جاننا چاہتی ہوں کہ ہمارے اس فیصلے کو اس خطے کے دیگر ممالک کس نظر سے دیکھ رہے ہوں گے، اسپیشلی اس وقت تو OIC کی. دیکھیں انڈیا کا تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے نا. انڈیا مشرق وسطیٰ کے ممالک نہیں، مشرق وسطیٰ کے ممالک تو ہیں امریکہ کے ساتھ، علاوہ ایران کے سارے امریکہ کے گرویدہ ہیں. لہذا وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ بھی تائید کریں گے جو ہے وہ تو اس کی تائید کریں گے، اگرچہ چانسز بڑے کم ہیں. لیکن اس لیے میں نے کہا ہے کہ یہ پری میچور ہے کہ اگر تو مڈل ایسٹ میں پیس ہو جاتا ہے تب تو ٹھیک ہے. اگر امریکہ انڈورس کرتا ہے، پھر امریکہ کے صدر نے براہ راست حملے کا تھریٹ بھی دیا ہوا ہے ایران کو، وہ میرا خیال ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا. میری ذاتی رائے ہے کہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے یہ جنگ ریجنل وار بن جائے گی جو امریکہ کو سنبھالنی مشکل ہو جائے گی ریجنل وار کی صورت میں. لیکن یہ ہے کہ اس کا بھی انتظار کیا جا سکتا تھا، اور کہ وہاں اگر امن ہو جاتا ہے، سیز فائر ہو جاتا ہے، پھر میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ موضوع ہوتا. تو دو انٹرپریٹیشن ہیں اس کی، اور اس پہ تنقید ہوتی رہے گی. باقی رہا نامینیشن تو وہاں بہت آتی ہیں نا، ہیڈز آف گورنمنٹ کی بھی آتی ہیں، ہیڈز آف اسٹیٹس کی بھی آتی ہیں، نامینیشنز بہت آتی ہیں. لیکن پاکستان کا نامینیٹ کرنا امریکی صدر ٹرمپ کو یہ کتنا بامانی اور اہمیت کا حامل ہے؟ ڈاکٹر صاحب ایک طرف OIC کا وزرائے خارجہ کا اجلاس جاری ہے، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں برطانیہ نے ایران سے سفارتی عملہ واپس بلا لیا اور سوئٹزرلینڈ نے تہران میں اپنا سفارت خانہ بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے. یہ کس بات کا اشارہ ہے؟ دیکھیے یہ پریکاشنری میجرز ہیں نا کہ خطرہ تو ہے نا کہ یہ وار پھیل سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ہے اگر فرض کیجئے امریکہ دخل دے دے تو بعد یہ پھیل جائے گی. یہ پھر گلف سٹیٹس کو وقت پڑ جائے گا سارا کا سارا. تو میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ امریکہ اس میں ڈائریکٹ انوالو نہیں ہوگا. جو اس وقت اس کی پالیسی ہے یعنی اسرائیل کو سپورٹ کرنے کی اور اسرائیل کو ہر چیز پرووائڈ کرنے کی، وہ جاری رکھے گا. اسرائیل کے حق میں بولے گا بھی، اسرائیل کی مدد بھی کرے گا، اور غزہ کے اندر بھی اسرائیل کی جو مجرمانہ پالیسیز ہیں ان کو سپورٹ جو ہے اسرائیل کا ہاتھ نہیں روکے گا امریکہ. نہیں، میرا خیال ہے اس وقت کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. جہاں تک OIC کا تعلق ہے، دیکھیے OIC میں تقریریں بڑی اچھی ہوئی ہیں، گرم گرم جوش والی محبت والی تقریریں ہوئی ہیں، لیکن صرف تقریروں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. جب تک یہ ممبران اور ان میں خاص کر جو بڑے اہم ممبران ہیں وہ کوئی ایسی عملی اقدامات نہیں اٹھاتے جس سے کہ امریکہ پہ ایک دباؤ بلڈ ہو،
اس وقت تک OIC میٹنگیں کرے گی، نشستن دو گفتن دو برخاستند، یہ ہے OIC کا فیوچر۔ عملی اقدامات کیا کرنے ہوں گے ڈاکٹر صاحب؟ عملی اقدامات یہ کریں کہ یہ امریکہ کو کہیں کہ ہم اپنے ایمبیسڈرز امریکہ سے وڈرا کر لیں گے اگر امریکہ اس میں سیز فائر نہیں کرواتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ڈپلومیٹک ریلیشن ختم کر رہے ہیں، ڈپلومیٹک ریلیشن موجود ہیں، آپ ریلیشن شپ کو ڈاؤن گریڈ کر دیتے ہیں کہ ایمبیسڈر کو وڈرا کرتے ہیں۔ جس طرح انڈیا پاکستان کے درمیان ڈپلومیٹک ریلیشن ہیں لیکن وہ ہائی کمشنر لیول نہیں ہے، ہائی کمشنر ان کا بھی واپس آیا ہوا ہے، ہمارا بھی واپس آیا ہوا ہے۔ تو اس طرح ان کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم ایمبیسڈرز جو ہیں وڈرا کر لیں گے اور آپ یہ جنگ بند کرائیں۔ تو اس طریقے سے ہے یہ طریقہ کار، تو اس سے ایک آپ ڈپلومیٹک پریشر جو ہے وہ بلڈ کریں گے۔ ورنہ اگر یہ جنگ پھیلتی ہے، یہ عرب ملک جو امریکہ کے اتنے شناخواں بنے ہوئے ہیں ان کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا۔ سب سے زیادہ یہ جو گلف سٹیٹس ہیں یہ زد میں آئیں گی اگر یہ جنگ پھیلتی ہے، اور سعودی عربیہ تو پھر بھی ذرا سائڈ پہ ہے، گلف سٹیٹس تو بالکل سامنے ہے۔ نقصان نہیں ہوگا، یہ اس کے اتحادی ہیں۔ کس کے؟ جن عرب ممالک کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ امریکہ کے تو اتحادی ہیں۔ ابھی سب ان کے ساتھ ہی ہیں۔ اب دیکھیں نا، مڈل ایسٹ میں علاوہ اس کے ایران کے اور عراق کو کہہ لیجئے، عراق میں امریکی فورسز موجود ہیں، آپ ایران کے علاوہ سارے اسرائیل کی وجہ سے وہ سب کو ناراض کر لے گا۔ نہیں، میرا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جنگ میں اٹیک نہیں کرے گا، کیونکہ اس سے تنازعات کے پھیلنے سے مسائل بڑھتے ہیں، سچویشن ان مینیجبل ہو جائے گی۔ اور اس بارے میں انتونیو گوترس نے بھی کہا کہ ایک دفعہ اگر صورتحال کنٹرول سے باہر ہو گئی تو پھر اس کو کنٹرول کرنا سب کے لیے مشکل ہو جائے گا، بلکہ ناممکن ہوتا بھی دکھائی دے گا۔ یہ ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کا موقف بھی بدل رہا ہے؟ میرا نہیں خیال کوئی موقع بدل رہا ہے۔ سیاسی جماعتیں مختلف اوقات میں مختلف باتیں کرتی ہیں، سچویشن بدلتی ہے اور تو وہ ان کے بیانات بھی بدل جاتے ہیں۔ کنسسٹنسی تو ہماری سیاست میں بیان بازیوں میں نہیں ہے، ہر پارٹی میں یہی مسئلہ ہے، اس میں بھی ہمیں یہی مسئلہ نظر آتا ہے۔ جو پوسٹ پون کیا یہ اچھا فیصلہ ہے، اس سٹیج پہ جو حالات ہیں وہاں ایجیٹیشن کرنے کا موضوع نہیں تھا وقت، کیونکہ ریجنل حالات ایسے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا پروٹیسٹ کرنا ہے تو سنگل پارٹی کا نیشن وائڈ پروٹیسٹ کامیاب نہیں ہوتا، کم از کم ہمارا تجربہ یہ بتاتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو ایک سپورٹ موبلائز کرنی ہوتی ہے۔ پھر تیسرا یہ ہے کہ وہ ایشوز آپ کو لینے ہوتے ہیں جو ایشوز عوام کو تکلیف دے رہے ہیں، وہ ایشوز آرٹیکولیٹ کرنے ہوتے ہیں۔ اور اس وقت عوام میں جو ہے نا، پاکستان کی عوام میں اس میں کچھ خوف کا ایلیمنٹ ہے، خاص کر پنجاب کے اندر کافی ریپریشن استعمال ہوتا رہا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ عوام میں ایک عدم وابستگی کا رجحان ہے، وہ اتنی آسانی سے سڑکوں پہ نہیں آتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حکومت کے حمایتی ہیں۔ انہیں نا امیدی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ حکومت سے بھی کوئی اتنا زیادہ دلچسپی نہیں ہے، اپوزیشن سے تو بالکل ہی نہیں ہے کہ اپوزیشن سے تو کچھ نہیں مل سکتا۔ چلو گورنمنٹ سے کچھ لوگوں کو کارڈوں کے ذریعے، کسان کارڈ، زمیندار کارڈ، فلاں کارڈ، کچھ نہ کچھ لوگوں کو فائدے پہنچ ہی رہے ہیں، لیکن اپوزیشن سے تو کچھ نہیں مل سکتا۔ تو جو سب سے خطرناک بات جو لانگ ٹرم اپوزیشن سے تو گلا یہ ہے نا کہ وہ تو ایشوز پہ سیاست بھی نہیں کر رہی، وہ تو اپنے ہی مسائل میں الجھی ہوئی ہے۔ کون؟ اپوزیشن۔ دیکھیں، اپوزیشن اگر اپوزیشن نارمل فنکشننگ کر رہی ہو، اپوزیشن سے جو اس ملک میں ہوا ہے جمہوریت کے لیے ایک بہت داغ ہے، جو کچھ ہوا ہے حکومت، جو کچھ یہاں اپوزیشن کے، لہٰذا جب آپ حکومت کی بات کریں نہ اپوزیشن کی بات کریں تو نارمل اپوزیشن کی آپ بات نہ کریں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں اپوزیشن اس وقت نارملی فنکشن نہیں کر رہی، اس لیے وہ اس وقت اپنے ہی مسائل میں الجھی ہوئی ہے۔